نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ ہماری کوشش ہے کہ موسٹلی جو چیزیں مارکیٹ میں زیادہ استعمال ہونے والی ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، تاکہ جو لوگ عام روٹین میں چیزوں کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نسخہ جات میں چیزوں کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ، تو ان کو چیزوں کی افادیت کا علم ہونا چاہیے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس کو مستگی کہا جاتا ہے، اور مستگی رومی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ایک درخت ہے، جیسے ببول کا درخت ہوتا ہے، اسی طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کے جب اس کو کاٹا جاتا ہے یا اس کو پچھ لگائی جاتی ہے تو پھر اس میں سے رال نکلتی ہے جو کہ جم جاتی ہے۔ اب یہ جو مستگی ہے، یہ اگر اس کو تھوڑا سا تیز رگڑائی کیا جائے تو یہ ڈنڈے کے ساتھ چپک جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نمی موجود ہوتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نمی موجود نہ بھی ہو۔ لیکن اس کو جب بھی رگڑائی کرنا چاہیے کسی بھی دوا میں شامل کرنے کے حوالے سے، تو اس کو ہلکی چوٹ سے بالکل اس کو رگڑائی کیا جائے اور ہلکی سی چینی ساتھ ملا لی جائے تو یہ آسانی سے پاؤڈر بن جاتی ہے، ورنہ یہ چپکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈنڈے کے ساتھ ہی۔ اب اس کے مزاج کی بات کریں، اس کا مزاج گرم خشک ترتیب دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ اس کا ایک ادنا فعل ہے لیور کی موومنٹ کو بہتر کرنا، اس کو فعال کرنا، یہ اس کا ادنا سا فعل ہے۔ بنیادی طور پہ یہ معدے کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے اور جگر کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ حرارت کی کمی کی صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے وہ جوارش جلنوس کے اندر اس کا یہ بنیادی جز ہے، جوارش جلنوس کا۔ تو جوارش جلنوس بہت سارے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی جو اجزاء ہونے چاہیے وہ تمام کے تمام پائیدار ہوں اور بہترین اجزاء ہوں، تاکہ اس کے افعال و اثرات میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ لیکن اس کا استعمال حرارت کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کے جسم میں پہلے سے حرارت زیادہ ہے تو اس کا استعمال اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، پرابلم کا باعث بنے گا، اور حرارت کی کمی کی صورت میں بھی اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کا استعمال صرف اور صرف تیزابیت کی صورت میں ہوگا، جب خشکی بڑھ جائے انسان کے وجود کے اندر تو اس کا استعمال کرنا بے حد مناسب ہوگا، جو کہ ہمارے جگر کے حوالے سے اور ہمارے معدے کے حوالے سے بہترین نتائج کی حامل ہوگی۔ اپنا دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔